إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي رواہ الامام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتہ قبل میں نے آپ لوگوں کے سامنے وضو کا طریقہ کیا ہے اس پر گفتگو کی تھی، اور وضو کا مسنون طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا۔ وضو کے بعد وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کے بعد نماز اور صلاۃ کا مسئلہ آتا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، نماز کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، نماز نبوی کی کیفیت اور طریقہ کیا ہے، اسے میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کو صحیح طریقے سے بتانے کی توفیق دے، اور سننے کے بعد ہم سب کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جیسے نماز کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے دین اسلام کے اندر، اسی طریقے سے نماز کیسے پڑھی جائے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے کم ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی صحت کا اور قبولیت کا دار و مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ اگر ہم نماز کسی اور طریقے سے پڑھیں گے، جو طریقہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، وہ طریقہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرے گا، وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو المسیء صلاتہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے تھے، آپ نے ان کو 3 بار نماز دہرانے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، اور جتنی بھی معجم کی کتابیں ہیں، مصنفات ہیں، مسانید ہیں، سب کے اندر یہ کتاب، یہ حدیث موجود ہے۔ کہیں پر تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، ہمارے نبی کے پاس آئے، سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ دوبارہ گئے، نماز پڑھے وہ، پھر ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے، سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا، کہا جاؤ پھر دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کر کے آئے، پھر ہمارے نبی نے وہی فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار جب ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔
میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ان کو آخر تک نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ بتایا، اور اس حدیث کے اندر جو مسائل، جو طریقہ ہمارے نبی نے بیان فرمایا، وہ نماز کے اندر جو ارکان ہیں، جو شروط ہیں، جو واجبات اور فرائض ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ شامل ہے۔ بہت کم واجبات ایسی ہیں جو اس کے اندر نہیں بیان کی گئی ہیں دوسری حدیثوں کے اندر۔ تو نماز کے تعلق سے وہ ایک اہم حدیث ہے، نماز کے مسائل کے تعلق سے، کہ نماز انسان کو کیسے پڑھنا ہے، کن چیزوں کا کرنا نماز میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ ان کو حکم دیا کہ جاؤ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نمبر 2 دلیل، اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنا ہے؟ اس طریقے پر جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا۔ نماز پڑھنے میں، قائم کرنے میں فرق ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ، نبی کے طریقے پر تمام سنتوں کو بجا لاتے ہوئے ادا کرنا، اس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان اور اعتدال کے ساتھ یہ نماز قائم کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ہم کو حکم دیا، نماز قائم کرنے ہی کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ہم چند نوجوان تھے، اسلام قبول کیے سب، اور ہمارے نبی کے پاس 20 دنوں تک انہوں نے قیام کیا مدینے کے اندر۔ آپ 20 دنوں تک انہیں دین کی تعلیم دیتے رہے، سکھاتے رہے۔ جب وہ ٹرینڈ ہو گئے، ان کو علم آ گیا، تب آپ نے ان کو ان کے گھر والوں کی طرف بھیجا، ان کے واپس شہر میں بھیجا۔ کہا کہ لمبی مدت ہو گئی ہے اور شاید تم لوگ اپنے گھر والوں کا شوق تمہارے دلوں کے اندر بڑھ گیا ہے، اس لیے اپنے گھر تم لوگ واپس جاؤ۔ 20 دنوں تک ہمارے نبی کے پاس انہوں نے قیام کیا، انہیں پہلے تعلیم دی، علم سکھایا، کیونکہ دعوت کے لیے علم بنیاد اور ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان کس چیز کی دعوت دے گا؟ اس لیے دعوت کے لیے علم ضروری ہے۔ 20 دن تک ہمارے نبی کے پاس انہوں نے قیام کیا، ان لوگوں نے، اور سب کچھ سیکھا، نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس طریقے سے دین کے دیگر مسائل، بنیادی باتیں، عقیدہ، تمام چیزیں سیکھی 20 دنوں کے اندر۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو تعلیم دو، ان کو گھر والوں کو سکھاؤ۔ پھر آپ نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے تم نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ 20 دن تک دیکھا ہمارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے مدینے کے اندر۔ کہا جیسے میں نماز پڑھا تم نے دیکھا، اسی طریقے سے تم نماز پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی اذان دے، اور جو تم میں سے بڑی عمر والا ہے وہ نماز کی امامت فرمائے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر 11 مقامات پر بیان کیا، 11 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے نماز کے مسائل اور احکام جاننے کے تعلق سے۔ 11 جگہوں پر صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور کوئی باب اور کوئی عنوان قائم کر کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تو پڑھنا ضروری ہی ہے۔ نماز تو اسلام کا دوسرا رکن ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جو نماز کی اہمیت کا انکار کرنے والا یا نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طریقے سے نماز پڑھنا۔ تم کو کوئی نیا طریقہ نماز کے اندر یا دین کے اندر نہیں پیدا کرنا ہے، جو طریقہ تم نے دیکھا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل امین کو 2 مرتبہ دنیا کے اندر بھیجا۔ جبریل امین نے ہمارے نبی کی امامت فرمائی اور نمازوں کے اوقات بتائے۔ ایک مرتبہ نماز کے اول وقت پر آپ نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن آئے تو نماز کا جو آخری وقت ہے
اس وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کی نماز کا جو اوقات ہیں انہی دونوں کے درمیان میں. آپ اندازہ لگائیں کہ 2 مرتبہ جبریل امین دنیا میں تشریف لائے نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ نماز اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے جو طریقہ کی حدیثوں کے اندر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیثوں کے روشنی میں بیان کیا. اس طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا ہے. اسی لیے اس موضوع کو میں نے منتخب کیا. ضرورت ہے اس کی. آج بھی ہمارے کتنے ایسے ساتھی ہیں جو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. بہت ایسے لوگ ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے آپ کو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا رکوع صحیح نہیں ہوتا، رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوتے، برابر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ رکوع کے بعد برابر کھڑے نہیں ہوں گے، جھکے ہی رہتے ہیں. جھکنے ہی کی حالت میں تھوڑی منڈی اپنا سر اٹھائیں گے، تھوڑا سا سجدے کے اندر چلے جائیں گے. سجدہ کیا، پاؤں اوپر اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کہیں پر اور ہے نہیں ہے زمین کے اوپر، جبکہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ سجدے کے بعد اٹھتے بھی نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں، منڈی اٹھائیں گے، دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں گے. اللہ اکبر! کتنی خطرناک اور کتنی غلط بات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی آئے اور نماز پڑھنا شروع کیا، اس نے رکوع اور سجدے برابر نہیں کیا. کہا گیا کہ اگر اس پر مر جائے تو نبی کے طریقے پر اس کی وفات نہیں ہوگی. اعتدال، اطمینان ضروری ہے نماز کے اندر. آج اطمینان، اعتدال جو واجب ہے وہ بھی ہماری نمازوں میں سے اکثر غائب ہو چکا ہے. اس لیے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہ سوچیں گے کہ بھئی نماز تو ہر مسلمان جانتا ہے پڑھنا، نماز پر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے نماز کو بتانے کی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، ہمارے نبی نے سب کو نماز پڑھ کے دکھایا، بتایا. یہ دین کا مسئلہ، اس کا جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے ضروری. تو یہ نماز کا طریقہ کیا ہے صحیح حدیث میں صحابہ کرام نے بیان کر دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا ہے. 2 باتوں کی یہاں پر تنبیہ ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے، یہ طریقہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس طریقے کے اندر مرد اور عورت سب برابر ہے. مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، ان کی نماز کا طریقہ الگ نہیں ہے. آپ سب کے نبی ہیں، صلو کما رأیتمونی وصلی، سب کے لیے آپ کا حکم ہے. یہ عورتوں کے لیے آپ نے الگ سے نماز پڑھ کر کے نہیں بتایا کہ عورتوں کی نماز ایسی، مرد کی نماز ایسی ہوگی. نہیں، عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. آپ سب کے نبی ہیں، طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے اندر چند مسائل میں فرق ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، لیکن طریقہ اور ادائیگی کیسے پڑھنا ہے، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک، دونوں کے اندر رکوع میں، سجدے میں، کھڑے ہونے میں، رکوع کرنے میں، طریقے میں، دعا میں، ان تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کس میں فرق ہے؟ عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے مسجد کے مقابلے میں. عورت کا گھر کے اندر مسجد کے مقابلے میں نماز پڑھنا افضل ہے. عورت کی صف آخر اچھی ہوتی ہے، مرد کی صفیں پہلی اچھی ہوتی ہیں. مرد اگر بھولتا ہے تو سبحان اللہ کہا جائے گا. اگر امام عورت نماز پڑھاتی ہے عورتوں کو، وہ بھولتی ہے تو کیا کہیں گے؟ ہتھیلی پر اپنے ہاتھ ماریں گے. یا عورت جو بتائے گی ہتھیلی پر اس طریقے سے ہاتھ مار کر کے بتائے گی، آواز میں نہیں بولے گی. یہ سارے فروق ہیں عورت اور مرد کے. عورت اگر نماز پڑھاتی ہے اپنی سہیلیوں کو امامت جماعت کے ساتھ تو بیچ میں کھڑی ہوگی، مرد کے طریقے سے آگے نہیں جائے گی. یعنی گھر کے اندر 4 عورتیں مل کر کے نماز پڑھتی ہیں تو سب ایک ساتھ کھڑی ہوں گی، جو نماز پڑھانے والی ہوگی درمیان میں ہوگی. مرد اگر پڑھائے گا تو آگے اس کے لیے جگہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے مرد رہیں گے. اس طریقے سے عورت پر اذان نہیں ہے، عورت اذان نہیں دے گی. اور اگر اقامت دے گی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی تو خاموشی کے ساتھ، بلند آواز سے قرات نہیں کرے گی وہ کہ باہر اس کی آواز جائے. یہ ساری چیزوں کے اندر ہے. لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے، سر پر دوپٹہ ضروری ہے اس کے لیے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے. سر اگر ننگا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزوں کے اندر فرق ہے. ان تمام چیزوں کے اندر ایسی عورت اگر باہر نماز پڑھے گی تو پردے کے ساتھ اس کو چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا ڈھانکنا ضروری ہے اگر باہر نماز پڑھتی ہے مسجد کے اندر. لیکن اگر گھر میں پڑھتی ہے تو چہرہ کھول کر کے پڑھے گی، ہاتھ پاؤں کو ڈھانک لے زیادہ بہتر اس کے لیے، لیکن چہرہ کھول کر کے گھر کے اندر نماز پڑھے گی.
لیکن باہر گئی ہے، عمرہ کرنے گئی، مسجد نبوی، مسجد مکہ یا اس طریقے سے کسی مسجد کے اندر انتظام ہے، عورتوں کی نماز کا ہوتا مسجدوں میں انتظام، تو وہاں جائے گی تو پورے پردے کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی، چہرے کو ڈھا کر کے نماز پڑھے گی۔ ان تمام چیزوں کے اندر فرق ہے، لیکن کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ طریقہ وہی ہے جو مرد کا طریقہ ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورت کی روزہ رکھنے کا طریقہ الگ ہے مردوں سے، وہی طریقہ اور عورتوں کا بھی ہے روزہ رکھنے کا۔ جن چیزوں سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کا جو مخصوص مسئلہ حیض کا، وہ آئے گا تو روزہ نہیں رکھیں گے، حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ صبح صادق سے ان کو رکھنا ہے اور سورج غروب ہو جائے گا ان کو بھی اپنا کیا کرنا ہے، روزہ توڑ دینا ہے، افطار کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ان کے اندر۔ آپ حج دیکھ لیجئے، کیا فرق ہے حج میں مرد اور عورت کے اندر؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو طریقہ مرد کا وہی طریقہ عورت کا بھی حج کرنے کا۔ جس دن مرد جاتا ہے عرفات اسی دن عورت بھی جائے گی۔ رات مزدلفہ میں عورت مرد قیام کرتا، عورت بھی رات میں جا کر کے وہاں رات گزارے گی۔ جیسے وہ کنکڑی مارتا ہے ساتھ، ویسے وہ بھی کنکڑی مارے گی، اس کے لیے بھی ہدی اور قربانی، تلبیہ اس کے لیے بھی، بس یہ کہ بلند آواز سے تلبیہ نہیں پکارے گی، خاموشی سے پکارے گی۔ طواف کا طریقہ وہی ہے جو مرد کا اور عورت کا ہے، صحیح کرنے کا طریقہ وہی ہے جو مرد اور عورت کا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا جو مخصوص مسئلہ اس کے اندر صرف فرق ہے کہ اگر حیض آ گیا تو طواف نہیں کریں گے، باقی طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے، کیا زکوٰۃ میں فرق ہے مرد اور عورت کے اندر؟ جتنے مال میں مرد میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے ہی مال میں عورت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جن کو مرد زکوٰۃ دیتا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں انہی کو عورت بھی دے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو طریقے کے اندر اور ادائیگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چند مسائل میں جو عورتوں سے متعلق ہیں ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہماری خواتین کی نماز کا طریقہ مردوں سے اکثر مختلف ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ عورت جوان ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ عورت کو بیٹھ ہی کر کے نماز پڑھنا ہے، وہ بیٹھ ہی کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اگر مرد ہو یا عورت قیام کرنے پر قادر ہیں، اگر وہ فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، اس پر کوئی اختلاف نہیں کسی بھی عالم دین کا۔ اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے مرد یا عورت کی، وہ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں فرض نماز، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جہاں تک سنت کی بات ہے، سنت ہو جائے گی، نفل ہو جائے گی، لیکن آدھا اجر ملے گا۔ یہاں بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ، اٹھے کٹھے نوجوان ہوتے ہیں، سنت اور نفل بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، کھڑے ہو کر کے پڑھیے بھائی، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ جب بیمار ہو جانا تب بیٹھ کر کے پڑھنا، ہمارے نبی نے بیماری میں بیٹھ کر کے سنت پڑھی ہے، بیماری میں آپ نے فرض نماز بھی بیٹھ کر کے پڑھی ہے، لیکن جب آپ طاقتور تھے، تندرست تھے، آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی۔ لہذا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں خواتین کا، وہ سمجھتی ہے کہ ہم کو بیٹھ ہی کر کے نماز پڑھنا ہے، بس کوئی بیماری ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر کے فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں، بیٹھ کر کے پڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے رکوع کرنے کا طریقہ الگ ہوتا، سجدہ کرنے کا طریقہ ہوتا، اس کے بعد بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا، ان کے لیے الگ الگ طریقہ بنا لیا، جو طریقہ مرد کا وہ طریقہ وہ کرتی۔ یا اس طریقے سے سجدے میں ایک الگ طریقہ بتائیں گے جب انشاءاللہ وہ سارے جب مسائل آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو نماز کا طریقہ ہمارے نبی نے دیا ہے وہ سب کے لیے دیا، آپ سب کے نبی ہیں، عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، امیر اور غریب، سب کے آپ نبی ہیں اور آپ سب کے لیے اسوہ ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اے سب لوگ مسلمانوں، تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، آپ سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور بہترین ہیں، آپ سب کے لیے۔ آپ نے جو طریقہ چھوڑا وہ طریقہ سب کے لیے ہے، چاہے روزہ رکھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، چاہے حج کرنے کا طریقہ، عمرہ کرنے کا طریقہ، وہ سارے طریقے مرد اور عورت سب کے لیے ہیں۔ فرق صرف کس کے اندر ہے؟ جو چند مسائل ان کے اندر فرق ہے، ورنہ طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں۔ یہ پہلی تنبیہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پائے جانا ضروری ہے، اور وہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر انسان کو فوت ہو گئی تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ 5 شرائط ہے اسلام کے اندر۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے انسان کی نیت۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کا دل حاضر ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا، اللہ کے لیے وہ نماز ادا کر رہا ہو، اس کو دل و دماغ میں موجود ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز ہے، یہ جمعہ کی، اس کو فجر سمجھ لے کہ 2 رکعت ظہر ہے، جمعہ ہے 2 رکعت فجر بھی ہے، فجر پڑھ کر کے پڑھ لے، وہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔ یہ نیت کا مطلب ہوتا ہے۔
نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، دین کے اندر نئی چیز ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بدعت ہے دین کے اندر، یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، چاہے بدعت چھوٹی ہو بڑی، کیونکہ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے. جس دین کو اللہ رب العالمین نے کامل کر دیا ہے اس کے اندر کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا، آپ دین کو دیکھیے، بدعت کو نہ دیکھیے. جیسے عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے نافرمانی گناہ کے بارے میں کہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو آپ اسے چھوٹا نہ سمجھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی کی ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. یہ بڑے اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کے بعد کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. آپ یہ سوچ کر کریں گے تو ہر گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. اسی بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے. دین اللہ نے کامل کر دیا ہے، دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. آپ نئی چیز پیدا کر کے یہ کہنا چاہتے کہ نعوذ باللہ یہ بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے، اللہ بھول گیا نعوذ باللہ، اللہ پر استدراک کرتے ہیں، اللہ نے کی کمیوں کو نعوذ باللہ گویا کہ پوری کرتا ہے انسان نئی چیز پیدا کر کے دین کے اندر. یا اپنے نبی پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ نبی کو اللہ نے دیا لیکن نبی نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، یا نبی ہمارے بھول گئے دین کے اندر. یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ دین کے اندر کوئی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اگرچہ ہم اس کو معمولی سمجھیں لیکن اس کا تعلق دین سے ہے. بدعت کی جگہ دین ہوتی ہے، اس لیے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، لہذا ہر چھوٹی بڑی چیز گمراہی ہے. اس لیے اسے نہ سمجھیں کہ معمولی چیز ہے یہ. تو نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کا ارادہ ہی آپ کی نیت، اس کو زبان سے کہنا. دین کے اندر کبھی ہمارے بھی ایسا نہیں کیا. اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے، السلام علیکم پر نماز ختم کرتے تھے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط ہے وقت کا داخل ہونا. وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض کیا، لہذا وقت سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وقت پر اللہ نے نماز کو فرض کیا. وقت کیا ہے؟ بیان کر دیا گیا حدیثوں کے اندر. صحیح بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں، ان تمام حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا نماز کا وقت کیا ہے. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب فجر صادق ہو جائے. دو فجر ہوتی ہے. ایک فجر ایسی ہوتی صبح جس کے اندر انسان نفل نماز پڑھتا ہے، تہجد وغیرہ پڑھتا ہے، سحری کرتا ہے. اور جب دوسری فجر ہوتی ہے جس میں اور زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو اس وقت سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے. اور فجر کی نماز کو غلس اور تاریکی میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. ہمارے نبی کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی نماز آتی تھی، پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ. جب عورتیں جاتی تھیں کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا، اتنی تاریکی کے اندر نماز ختم کر دیا کرتے تھے. تو اول وقت میں فجر صادق ہو جائے اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے. یہ فجر کی نماز کا طریقہ بتایا جائے، وقت بتایا گیا. اس کے بعد ظہر کی نماز ہے. سورج ڈھل گیا، سورج ڈھلنے سے لے کر کے جب سورج کا سایہ ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے. سورج ڈھلنے سے لے کر کے کب تک رہتا ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. جیسے ایک ہاتھ کی لکڑی آپ گاڑیں اور جو سایہ ایک ہاتھ ہو جائے، تو جب ایک ہاتھ ہو گیا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور کب تک رہے گا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے. ایک ہاتھ آپ لکڑی باہر گاڑ کر کے دیکھیں، آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں. گھڑی تو آ جائے، گھڑی پہلے تو نہیں تھی. اسی طریقے سے نماز کا اوقات معلوم کیے جاتے تھے. آپ باہر ایک ہاتھ کی لکڑی گاڑ دیں زمین میں، اگر اس کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 ہاتھ ہو جائے، تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ اختیاری وقت ہے. لیکن اگر انسان کے پاس مجبوری ہے یا اس طریقے سے انسان یعنی سو گیا اور کوئی بات ہے تو اس کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سورج جو ہے زرد ہو جائے اس وقت تک اس کا نماز کا وقت رہتا ہے. جی یہ ہو گیا عصر کی نماز کا وقت. مغرب کی نماز کا وقت کیا؟ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. کب تک ہے؟ شفق ایک سرخی ہوتی ہے، جو سورج جب ڈوبتا ہے تو وہاں پر سرخیاں رہتی ہیں. جب تک وہ سرخی غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے. شفق غائب ہو گیا، سرخی غائب ہو گئی، لال رہتا ہے وہ غائب ہو گیا. اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. عشاء کی نماز کب تک رہتی ہے؟ آدھی رات تک رہتی ہے. آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت. اگر کسی علاقے میں آپ ہیں یا کسی محلے میں ہیں
سارے علاقے کے لوگ اتفاق کر لیں کہ ہمیشہ کی نماز بعد میں پڑھیں گے جماعت سے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر جماعت پہلے ہو رہی ہے اور آپ کہیں بھی آدھی رات تک عشاء کو آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، میں بعد میں اکیلے پڑھ لوں گا، یہ صحیح نہیں ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ جماعت ضروری ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری، لہٰذا جماعت کے ساتھ جا کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر سارے لوگوں کا اتفاق ہو جائے تو پھر ایسا کر سکتے ہیں، یہ افضل ہے آپ کے لیے۔ جیسے مان 10 لوگ کہیں گے گھومنے کے لیے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، کہتے ہیں ہم لوگ بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھی رات تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ جبریل امین نے پہلے دن اول وقت پر نماز پڑھ کر کے بتایا اور طریقہ بتایا، اور دوسرے دن نماز کا جو آخری وقت تھا وہ بتایا کہ اس پر پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے دن آپ نے ہمارے نبی کو کیا کہا، جیسے سورج ڈھلا نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن کیا کیا، جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تب جبریل نے ہمارے نبی کو ظہر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پہلے دن عصر نماز پڑھنے کے وقت کب دیا حکم، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، کہا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ دوسرے دن کا کہا جب اس کا سایہ ڈبل ہو گیا تب نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس طریقے سے تو پانچوں نمازوں کا طریقہ وقت بتایا اور کہا کہ ان کے درمیان تمہاری امت کا وقت ہے۔ تو یہ جو اوقات بتائے گئے، ان اوقات میں بھی یہ ضروری ہے کہ انسان وقت میں نماز پڑھے، وقت سے پہلے پڑھ لے گا آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے قبلہ، فول وجهک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام یہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رک کر کے انسان کو نماز پڑھنا۔ اگر کسی اور کی طرف رک کر کے انسان نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر شہر کے اندر ہے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے۔ ہاں اگر میدان میں ہے اور اس طریقے سے کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں ہے، جس سے پوچھے وہ اس نے پتہ بھی کیا لیکن نماز پڑھ لیا کسی اور طرف، بعد میں معلوم پڑا کہ قبلہ یہ نہیں تھا، تو اس کی نماز مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لیکن انسان مسجد شہر کے اندر ہے اور اپنے اندازے سے نماز پڑھ لے، کسی سے نہ پوچھے بھائی کہ قبلہ کدھر ہے، اس کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی، اس کو پوچھنا ضروری ہے۔ میدان میں کوئی آدمی نہیں، کس سے پوچھے گا؟ وہ پہلے کوشش کرے ستاروں سے، ہواؤں سے سمت پتہ کرے، اگر معلوم ہو جائے الحمدللہ۔ لیکن اگر سب کرنے کے باوجود بھی معلوم نہیں ہو سکا اور کسی اور کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لیا، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین مجبوریوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تیسری شرط کیا ہو گئی؟ قبلہ۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ طہارت، وضو۔ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ وضو کا طریقہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اگر وہ ناپاک ہے، جب تک وضو نہیں کرے گا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میرے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک بنا دیا گیا، لہذا جہاں بھی نماز کا وقت ہو انسان کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آنا ضروری ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں آپ، یہ اسلام کی آسانیوں میں سے بڑی آسانی ہے۔ تو اس طریقے سے طہارت ضروری ہے انسان کے لیے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ انسان کا کپڑا صاف پاک ہونا چاہیے، انسان کو باوضو ہونا جسم، اور نمبر 3 جہاں وہ نماز پڑھتا وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں طہارت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ 5 جگہیں ایسی جہاں پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 5 جگہیں کون سی؟ قبرستان، قبرستان میں نماز پڑھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، قبرستان میں نماز پڑھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ نمبر 2 حمام، قبرستان میں آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، لیکن اور جو 5 وقت کی نمازیں ہیں سنت یا فرض، وہاں پر پڑھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ نمبر 2 حمام، حمام کے اندر بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، حرام۔ اونٹ کا باڑہ، جہاں اونٹ باندھتے ہیں وہاں بھی نماز پڑھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ چوتھی چیز کوڑا کرکٹ کی جگہیں جہاں پر انسان گندگی پھینکتا ہے اور اس طریقے سے وہاں پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 5ویں جگہ کہ عام راستہ، روڈ پر کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر آپ روڈ بند کر دیں، لوگ زیادہ ہیں جیسے عید بقرعید کے اندر ہوتا ہے تو روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، تو لوگ اس طریقے سے اگر نماز پڑھ لیتے ہیں اجازت کے بعد، جو حاکم وقت ہے یا اس طریقے سے جو روڈ کے ذمہ دار ہیں ان سے، اور بلاک کر دیا جاتا ہے، تب نماز پڑھ لیں، تب نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انسان نماز پڑھے، گاڑیاں گزرتی ہیں، قافلے گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں اس کے سامنے سے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو عام راستے میں پڑھنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ کون سی شرط ہوگی؟ یہ چوتھی شرط ہو گئی۔ اور 5ویں شرط کیا ہے؟ سطر کا ڈھانکنا۔ سطر، انسان لباس میں ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر انسان کے پاس لباس ہے، ننگے پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور آدمی کا سطر کیا ہے
کندھوں کو ڈھانکنا ضروری ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اس آدمی کا پورا سطر چھپا ہونا ضروری۔ یہاں بھی بڑے افسوس کی بات، ہمارے کچھ بھائی تنگ کپڑے پہن کر کے آتے ہیں، شرٹ بنیان، سجدے کرتے ہیں، پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ نماز نہیں ہوگی، سطر کا ڈھانکنا ضروری ہے نماز کے اندر۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہ اللہ کے سامنے کوئی ننگا اور اپنی شرمگاہ کو پیچھے کی دکھاتا ہے؟ اللہ کی ذات اتنی بڑی، آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوں اور اس طریقے سے کریں؟ شرم آنی چاہیے ایک ایسے آدمی کو جو اس طریقے کی حرکت کرتا ہے۔ پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے، جو آدمی پیچھے رہتا ہے آدمی بیچاری اپنی آنکھ اسے بند کرنی پڑتی ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی، چھوٹی سی بنیان، چھوٹی سی شرٹ پہن کر کے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور پیچھے کی شرمگاہ ہے جس کا ڈھانکنا ضروری ہے نماز کے لیے، اس کو لوگ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو کھلا ننگا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ تو ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے، شرط ہے یہ سطر کا ہونا، کہ انسان اس کو ڈھانک کر کے رکھے، لمبا اور بڑا کپڑا پہن کر کے آئے۔ تو اس طریقے سے یہ مرد کے لیے اتنا کرنا کم سے کم ضروری۔ عورت تو پورا جسم اس کا سطر ہے، اگر وہ باہر نماز پڑھتی ہے سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سب کو ڈھانک کر کے رکھے گی، لیکن گھر کے اندر نماز پڑھتی چہرہ کھول کر کے نماز پڑھے گی، لیکن اجنبیوں کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی۔ اور اگر گھر میں پڑھتی ہے چہرے اور ہاتھ کو بھی ڈھانک کر کے اگر پڑھے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو، چہرہ تو کھول کر کے پڑھے گی گھر کے اندر، لیکن ہاتھ پاؤں کو بھی ڈھانک کر پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر ہاتھ پاؤں کھول کر کے پڑھتی کوئی حرج کی بات نہیں گھر کے اندر، لیکن باہر نہیں، باہر چہرہ ہاتھ پاؤں سب ڈھانکنا اس کے لیے ضروری۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، یہ شرط کا مطلب ہوتا۔ کسی بھی عبادت کے اندر شرط کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے بغیر آپ کی وہ عبادت قبول نہ ہو، اور شرط کا تعلق عبادت سے باہر پہلے کا ہوتا ہے، اس لیے ساری چیزیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو کرنا پڑتا، اس لیے اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں عبادت کے اندر اس کو ارکان کہا جاتا ہے، واجبات وغیرہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر ہم آپ کے سامنے نماز کا جو طریقہ ہے، مصنوع اور صحیح طریقہ، اس کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہماری نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی کا ساتھ نصیب فرمائے، صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔